حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کیا صورتحال تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں مکہ معظمہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے بچہ کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے تھے اور اپنے مبارک انگلی چوس رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بال بال کی طرح رچ گئی۔ پھر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دیے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، رضاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹوں کے پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی سواری میں یکدم طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار موجود ہے، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔